السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم اور جماعت نہم کے تمام طلبہ و طالبات، میں محمد فاروق دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، اسلامیات کے سبق میں سورۃ الانفال آج آپ کو شروع کرواؤں گا، اور سورۃ الانفال کا درس الاول الف آیات نمبر 1 تا 10 تک کا میں ترجمہ پہلے پڑھاؤں گا، اور پھر اس کے بعد جو باقی اس درس کا جو کام ہے وہ بعد میں کرواؤں گا۔ صحیح ہے بیٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو۔ انما المؤمنون الذین، مومن تو وہ ہیں جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ، اور وہ جو پڑھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے نیک کاموں میں ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجات۔ ومغفرۃ، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے۔ مَا تَبَيَّنَ لَكَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا۔ ابو سفیان اور ابو جہل یعنی دو گروہوں میں سے ایک گروہ تھا، مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد فرما دیں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ تو پیارے بچوں، میں نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 اور سے لے کر آیت نمبر 10 تک کا ترجمہ آپ کو بتایا، وضاحت کے ساتھ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اس کے بعد اس آیت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 تا 10 کے اندر جو مشکل کلمات ہیں، کلمات اور معانی سورۃ الانفال کے، وہ میں آپ کو کلمات اور ان کے معانی بتاؤں گا، پھر اس کے بعد میں اس کے مشقی جو کوشچن آنسر ہیں وہ میں آپ کو حل کرواؤں گا۔ تو ان کلمات میں پہلا کلمہ ہے الانفال، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کا معنی ہے مال غنیمت۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اس کے معنی ہے اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ وَجِلَتْ، اس کے معنی ہے ڈرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ لَكَارِهُونَ، ناگواری محسوس کرنے والے۔
یساقونا وہ ہانکے جاتے ہیں، احدا ایک یعنی مؤنث، دابرہ جڑ، تستغیثونا تم فریاد کرتے ہو، مردفینا لگاتار آنے والے، غیر ذات الشوکا بغیر کاٹنے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے۔ صحیح بیٹا، یہ مشکل کلمات کے معنی بھی ہو گئے۔ اس کے بعد اس کے متعلق کے جو سوال جواب ہیں ان کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر پہلا سوال ہے، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئیں؟ جواب، آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مندرجہ ذیل صفات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 دل کا خوف، ایک صفت یہ ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت و ہیبت سے ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2 قوت ایمان، مومنوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اپنے رب پر اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اور وہ بلا چوں چراغ اپنے سر کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ نمبر 3 تیسری صفت یہ ہے، ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ صرف اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے ظاہر و باطن میں اور اپنے معاملات میں صرف اور صرف اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ چوتھی صفت آیت نمبر 3 میں مومنوں کی ایک اور صفت بیان کی گئی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور وہ ظاہری و باطنی آداب و شرائط کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور وہ نماز پڑھ کر اپنی بندگی و عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ نماز کے ارکان صحیح طور پر ادا کرتے ہیں۔ پانچویں اور آخری صفت یہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مومنین کی ایک اور صفت بیان کی گئی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پہلا سوال تھا کہ مومنوں کی صفات بیان کیجئے، تو ان میں 5 صفات تھیں، تو ان 5 صفات کو اس سوال میں بیان کیا گیا۔ اگلا دوسرا سوال ہے، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ جواب، آیت نمبر 7 اور 8 میں کافروں کے 2 گروہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 تجارتی گروہ، نمبر 2 جنگی لشکر۔ تجارتی گروہ، اس سے مراد اہل مکہ کا تجارتی قافلہ ہے جو 50,000 روپے پاؤنڈ کی مالیت کا سامان لیے شام کے تجارتی مراکز سے مکہ کی طرف واپس لوٹ رہا تھا۔ اس قافلہ کی حفاظت کے لیے 30 سے 40 مسلح افراد تھے اور اس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ جنگی لشکر دوسرا وہ مسلح اور منظم گروہ تھا جو 1000 افراد پر مشتمل تھا، جس کی قیادت ابو جہل خود کر رہا تھا۔ اس میں نامور کمانڈر شریک تھے اور مدینے کی طرف حملہ کے لیے بڑھ رہا تھا۔ تو اس آیات مبارکہ کے 2 کوشچن آنسر تھے، ان کو میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دیے اور اس ریکارڈڈ ویڈیو میں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں۔ اس کے بعد منتخب آیات ہیں، ان کا ترجمہ میں کروں گا اور ترجمہ کر کے اس چیپٹر کو میں مکمل کروں گا۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجئے۔ اس میں پہلی آیت ہے فاتقوا اللہ واسرعوا ذات بینکم، ترجمہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ دوسری آیت ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، ترجمہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، میں نے سورہ انفال کی آیات نمبر 1 تا 10 ان آیات مبارکہ کے ترجمہ پڑھا، ترجمہ کے ساتھ پھر ان میں جو مشکل کلمات تھے ان کے معنی بھی میں نے آپ کو بتائے، ساتھ ہی ساتھ اس کے جو مشقی کوشچن آنسر تھے ان کو بھی میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کو پڑھا دیا، سمجھا دیا۔ امید ہے آپ کو یہ پورا جو پہلا الدرس الاول کا جو چیپٹر پڑھا ہے سورۃ الانفال کا، مکمل آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ صحیح ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔